اور نہیں بنا کہ موت سبھی کو آنی ہے. کیا تم نے اٹھتے جنازے نہیں دیکھے؟ وہ ایسا قادر مطلق ہے، کبھی جاگے تو ماں کے شکم میں مار دیتا ہے اور زندگی بخشے تو 3 گھنٹے کے بعد موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 6 ماہ میں موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 10 سال میں موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 20 سال میں موت دے دیتا ہے، اور زندگی بخشے تو 25 سال میں موت دے دیتا ہے. تجھے کیا لگتا ہے آج جو تیرے صحرا بندہ ہے یہ کوئی تیرا کمال ہے؟ خدا کی قسم اگر اس نے جوانی نہ دی ہوتی تو تیرے سر پہ صحرا نہ بنتا، اگر سانسیں نہ دی ہوتی تو آج تو دولہا نہ بنتا. اگر یہ جوانی ملی ہے، یہ صحرا ملا ہے، کمال تیرا نہیں ہے، کمال خدا کا ہے. اللہ تجھے دولہا بنائے تو ڈی جے نہ بجا، خدا کے کرم سے جلسہ کرا، نبی کی نعت بجا، تاکہ تیری محفل میں جہاں رشتہ دار آئے وہیں تیری محفل میں مدینے کے تاجدار بھی آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد راسائی قبلہ زندہ باد زندہ باد. کچھ بدلیں اپنے آپ. جس قوم کی بیٹیوں کے پردے سلامت نہ ہوں وہ اب بھی ڈی جے کے آگے ناچ رہی ہے. جن کی مسجد اور مدرسوں پہ خطرہ منڈلا رہا، ابھی اس قوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم ڈی جے کے آگے تھرک رہے ہیں. نوجوانوں، آج دین کی ذمہ داری جتنی ہمارے کندھوں پہ ہے اتنی تمہارے کندھوں پہ بھی ہے. یہ مت سمجھنا کہ دین کی ذمہ داری صرف مولویوں کے کندھے پہ. ہر جوان کے کندھے پہ دین کی ذمہ داری ہے، ہر جوان کے کندھے پہ. جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ نا تو سب سے پہلے یہ سوچنا کہ اس قدم سے میرے نبی کو تکلیف تو نہیں ہوگی. سب سے پہلا خیال یہ آنا. اگر یہ خیال آنے لگ جائے نا تو پھر کسی کے دروازے پہ ڈی جے نہیں بجے گا، کسی کے دروازے پہ گانے نہیں بجیں گے. دین آسان مل گیا نا ہم کو، نہ گریبان پکڑے گئے نہ جیلیں کاٹی ہیں. دین ان سے پوچھو کتنا مشکل ہے جنہوں نے کربلا میں خاندان لٹا کر کے دین بچایا ہے. اگر انہوں نے ہم سے قیامت میں پوچھ لیا میرے نام پہ حلیم کھانے والوں، محرم کے 10 دنوں تک بریانی اور زردے اڑانے والوں، بتاؤ صرف ہمارے نام پہ کھاتے رہے یا ہمارے نام پہ دین کی ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں؟ یہ ہم سوچیں ذرا. ہمارا رشتہ حضور سے ہے، ہم اپنے رویے بہتر کریں، ہم اپنے طریقوں کو درست کریں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی فنکشن ہو ہم اللہ رسول کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں سارے نوجوان کریں گے انشاءاللہ. یہ ملاق حضور کے غلاموں کی بستی ہے، کوئی اور نہیں. یہاں بھی سارے حضور کے غلام بیٹھے، صرف ذرا سی نیت بدلنے کی دیر ہے. اسی بستی کو پہچانا جائے گا. کون سا ملاق؟ یہ وہ زمین ہے جہاں گانے نہیں مصطفیٰ کی نعت کے ترانے بجائے جاتے ہیں. اور یہ مت سوچنا پورا مراد آباد بدلے گا تب ہم بدلیں گے. ہم تو کہتے ہیں تم بدل جاؤ، تمہیں دیکھ کے لوگ بدلنے لگ جائیں گے، تمہیں دیکھ کے لوگ بدلنے لگ جائیں گے. کیا کمی ہے؟ اللہ روزی دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا. اللہ کی توفیق، اس کے صدقے، اس کے کرم کے صدقے ہم کھا رہے ہیں. تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے پھر باتیں بھی اللہ رسول کی ہم زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رسول کی باتیں کریں. ہم اپنے قوم کے رشتے حضور سے گہرے کر کے جوڑ لیں. یہ دعائیں مانگا کرو نوجوانوں. اللہ زندگی دی ہے تو حضور کا مدینہ بھی دکھا دے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں جتنے پیسوں میں ڈی جے ہو کے آتا ہے نا اتنے پیسے میں دولہا دلہن بھی اگر چاہیں تو عمرے کے لیے جا سکتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا اس کا کتنا خرچہ، لیکن جب گڈیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دیکھتے نہیں، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں بھئی بڑا پیسہ تھا اس کی جیب میں. اللہ اتنا پیسہ دینا، وہ پیسہ لگا کے حضور کے مدینے جانا، مدینے جانا، اور سمجھ لینا یہ تحفہ تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے. وہ کہا تھا کتنے امیر ہو کے مدینے نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. پیسہ والا ہونا کمال نہیں ہے، حضور کا سچا غلام ہونا کمال ہے. ہاں جتنے ہم ادھر ادھر پیسے ڈالتے نا اتنا ہی پیسہ حضور کے دین کے لیے لگائیں، حضور کے دین کے لیے. اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. روکا جاتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، نہیں نہیں اتنا کیا ضرورت ہے جلسہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی رات تک جاگنے کی. او بھائی اس محفل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے اللہ ہرانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. بے شک.
یہ بخشش کا مقام ہے، یہ بخشش کا مقام ہے. یہاں کے بیٹھو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اور کوشش یہ کریں نیتیں اچھی رکھیں، نیتیں نیک رکھیں، نیک رکھیں. آج تو تمنا ہی نہیں ہے. 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا دعا کرو مدینہ دیکھاؤں. چلا جا بھائی، کہہ رہا حساب نہیں ہے. وہ جو 18 لاکھ لگائے ہیں پتھر میں تو نے، پھر تجھے جانے کی مہلت نہیں ملی. یہ تو مکاری ہے بلا وجہ کی. 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا ہے عمرے کے لیے دعا کر دینا. عمرے کا خرچ کتنا ہے؟ کم سے کم 60,000 سے لے کر کے 1.5 لاکھ تک. اگر آپ وی آئی پی کوٹے سے بھی جائیں تو 1.5 لاکھ تک اتنا خرچ ہے نا. 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا دعا کریے. بڑی یاد آتی ہے حضور کی. جہاں سید صاحب نے پڑھنا شروع کرا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. کہہ رہا کاش میں بھی مدینے چلا جاؤں. خدا کے بندے تو نے جو 10 لاکھ مکان میں لگائے ہیں نا، اسی کے 1 لاکھ نکال لیتا تو آرام سے حضور کا مدینہ دیکھا تھا. بلا کے کہتا ہے لوگ ہر طرح کے ملتے. کوئی کہتا ہو مولانا تمہیں وہ دکھائیں 3ری منزل، 4تھی منزل میں کون سا پتھر لگا کے 5ویں منزل دکھائیں. پھر اس کے بعد کہتا آخری تمنا رہ گئی ہے حضور کا مدینہ بھی دیکھ لیں. بڑی حیرت ہوتی ہے 10-15 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں بلڈنگوں میں لگانے والے جب مدینے کا نام آتا ہے افسوس کر کے کہتے ہیں افسوس مدینہ جانے کا راستہ نقیباً لگا کے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 رات رو کے دکھا، آقا سے کہہ دے مصطفیٰ مجھے آنا ہے. اگر وہ اشارہ کر دیں گے اگلا سال نہیں آئے گا، اسی سال تجھے خدا مدینے کا سفر عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت سرکار کی آمد. حضرت علامہ مفتی حماد رسائی قبلہ زندہ باد. ہمارے پاس ڈی جے میں لگانے کے لیے پیسہ ہے. ڈی جے میں لگا دے، گارنٹی ہے میری. لگے کسی کو کڑوی، ڈی جے کسی رشتہ دار کا ہے، بولو اس میں گیا ہوا پیسہ ابا کو ملے گا، ماں کو ملے گا، کسی رشتہ دار کو. پوچھو ان علماء سے، یہ ذمہ دار لوگ، یہ قابل ترین لوگ سارے بیٹھے، ان سے پوچھو اس کا پیسہ کیا، کہیں گے سارے ہی حرام. ٹھیک ہے نا. وہ پیسہ کدھر گیا؟ تمہارا 50,000 گیا نا، گیا حرام میں. لیکن بڑا افسوس ہوتا جب اسی قوم کا کوئی رشتہ دار نا ہاسپٹل میں بھرتی ہو اور اسے پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو رشتہ دار فون بند کر لیتے ہیں، کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں. سگی بہن فون بجا رہی ہے تو بچے کو فون دے دیتے ہیں، اس سے کہتے کہہ دے ابا گھر نہیں ہے. ہم جو قوم سگے رشتہ دار کو 1,000 روپے دوا کے لیے نہ دے سکے اسے غیرت نہیں آتی، وہ ڈی جے میں لاکھوں روپے میں آگ لگاتی ہے. جینے کہاں کہ ہمیں آج کوئی غریب رشتہ دار ہاسپٹل میں، کل ہم بھی تو ہو سکتے ہیں. اور دولت یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. اسے آنے میں تو دیر لگ جاتی ہے لیکن جانے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو ننگے پیر روڈ پہ چلتے دیکھ لیا کہ آج ان کے پاس خریدنے کے لیے جوتے نہیں، پیسے نہیں ان کے پاس وہ خرید لیں. اور کل گاڑیوں میں گھومتے تھے. ہاں لیکن ہم بگڑ رہے نا. ذرا سا دھنیا کیا آ گیا پوری طاقت دولت کی دکھائیں گے تماشا بنا کر کے. تمہیں کیا لگتا ہے صرف املاک دیکھ رہا ہے، صرف ملک مراد آباد دیکھ رہا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جو عیاشی بدماشیوں میں پیسہ لگتا ہے اسے صرف املاک والے نہیں بلکہ مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں، کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں، نجف اشرف والے بھی دیکھ رہے ہیں، احد اور خیبر والے بھی دیکھ رہے ہیں، بدر کے میدان کے شہید بھی دیکھ رہے ہیں. سب کی نظریں ہوتی ہیں. اب ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم جو پیسے لگایا کرتے ہیں آج حالات یہ ہے کہ ہم ناجائز چیزوں پہ پیسہ لگا لیتے ہیں. جب جائز کی باری آتی ہے فون بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں کسی کی ضرورت پہ کام آ جایا کرو ورنہ وہ دن زندگی میں آئیں گے ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، کوئی ایک گھوٹ پانی پلانے والا نہیں ہوگا. اللہ نے بڑے بڑوں کی عقل نکال دی ہے. وہ کہا تھا کسی نے ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تیری میری اوقات کیا ہے. بڑے بڑے پیسوں والے آج منو مٹی کے نیچے لیتے ہوئے گئے. اللہ نے تجھے دولت سے
نوازا گیا تو اس دولت کا استعمال ناجائز جگہ نہ کرنا. خدا توفیق دے. غریب بہن ہے اس کے بچوں پہ خرچ کرو, غریب بھائی ہے اس کی اولاد پہ خرچ کرو, غریب رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. خدا کی قسم جب تم یہ خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا, ان پر ایک لگاؤ گے خدا بدلے میں تمہیں 10 لوٹا کے دکھائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. کریں بھائی خرچ ایسی جگہ کریں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. ہاتھ نیچے, کچھ لوگ دال میں کالا ہے, چہرے پہچان لو جو اب بھی رشتہ داروں کی مدد کرنے تیار نہیں. کریں گے مدد انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے. امید ہے یہ ہاتھ اٹھے اللہ نے قبول کر لیے. ایک بندے نے بھی رشتہ دار کی مدد کر لی نا تو بھائی سرفراز تیرا جلسہ کرنا کامیاب, ہمارا بولنا کامیاب ہو جائے گا. بابا بابا زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ مدد. انشاءاللہ. مدد کی عادت ڈالیں, عادت ڈالیں. اور ہماری قوم دیکھیں, نوتے چلتے, نوتے شادی میں کھا کے 1000 دے دیں. کیوں 1000؟ نیت کیا ہوتی؟ مدد نہیں. مدد یہ ہوتی میں 1000 دوں, یہ مجھے بڑھا کے ہی دیں. یہ 99% لوگوں کی نیت ہوتی ہے اور یہی رسم بھی ہے ان کی. ڈائری میں جو لکھا جاتا کیوں؟ تاکہ یاد رہ جائے کس نے دیا تھا, اس کا لوٹانا بھی. میں کہتا ہوں اگر دینا ہی ہے نا تو پھر آپ اپنا پیسہ نیوتے میں نہ دیں, اسی پیسے کو, اس کا آدھا ہی پیسہ جیب میں ڈالیں, ہاسپٹل کا چکر لگائیں. کتنے غریب ایسے ہیں جن کے پاس 5 روپے کی گولی لینے کی دوا نہیں, پیسہ نہیں. اور کتنے غریبوں کو بیڈ نہیں ملتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں بیڈ چارج دینے کا. اور ہم وی آئی پی گدوں پہ لیٹ کے کہتے ہیں جی ہم سے نیک کوئی نہیں. نیک کون ہے یہ فیصلہ تو رب کرے گا, لیکن ہم اپنی سی کوشش تو کریں, اپنی سی کہ یہ مشکل کام ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا انہی مشکل کاموں کے صدقے میں اللہ نے جنت کا بدلے میں رکھی ہے. بدلیں اپنے طریقے اور یہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھو لوگ بیٹھے ہوئے باہر, انجیکشن کا پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ڈی جے میں لاکھوں لگا رہا ہے, اور کسی غریب کے پاس 5 روپے نہیں ہے. اگر اللہ کو بری لگ گئی نا تو گھٹنوں پہ لا کے ڈال دے گا, گھٹنوں پہ. ناشکری نہ کرنا اس کی دی ہوئی دولت کی. وہ جب گھٹنوں پہ لا کے ڈالے گا کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوگا. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یقین نہ ہو ہاسپٹل میں جا کے دیکھو, آئی سی یو میں بڑے بڑے پیسوں والے پڑے, ماسک لگائے, لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں ان سے کوئی نہیں مل سکتا. بھائی یہ تو کروڑ پتی ہے, کہا ہوگا کروڑ پتی, لیکن اس سے کوئی نہیں مل سکتا. رشتہ دار جوس لا رہے ہیں, پھل لا رہے ہیں, ڈاکٹر کہتا نہیں اب حلق سے نہیں اترے گا. بند کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں تمہارے گلے بند کر دے گا, وہ بند ایسا کرتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے تمہیں کھانے نہیں دے گا. بینڈ سارا آکسیجن لگی ہے آنکھوں پہ. جو کل تک روڈ پہ کھڑے ہو کر کسی غریب کو نکلنے نہیں دیتے تھے, آج حالت یہ ہے ترس رہے کہ بوند پانی کو, جیبیں نکل رہی ہیں پانی پانی. ڈاکٹر کہتا تیری صحت کے خلاف ہے, پانی نہیں دیا جا سکتا. ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں, بستر بھی ناپاک, جو ہم نے ڈریس پہن رکھی ہے ہاسپٹل کی وہ بھی ناپاک, اور کوئی وہاں کلمہ پڑھانے والا بھی نہیں. کتنی بے بسی کی موت ہے, کتنی بے بسی کی موت ہے. کتنے سال جی لوگ, 50 سال, 100 سال, 200 سال, 500 سال, 1000 سال, آخر مرنا ہے. آخر بولیں آخر کتنا بھی جی لو, آخر موت آتی. ایک دن ایسا بھی آنا ہے, آج نہ گھنٹے گھنٹے نہ, کبھی سوٹ پہن رہا ہے, کبھی بوٹ پہن رہا ہے, کبھی بال یوں کبھی یوں. کتنے کٹ نکالے ہم نے تاکہ زندگی بہتر ہو. ایک کٹ ایسا نہیں لیا جس سے ہماری موت بہتر ہو جائے. مرنے کے بعد میں بھی چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہے جو ایک بار میں بخشوا کے چلا جائے. آپ بھی چاہتے ہیں, لیکن تیاری کوئی نہیں. جا کے دیکھو خدا را اللہ دولت دے تو اسے ناجائز خرچ نہ کرنا, ناجائز خرچ نہ کرنا. علامہ رومی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا, فرماتے
ایک دروازے پہ فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا رب کے نام پہ دو، رب کے نام پہ دو۔ اس نے جب سوال کیا نا تو بیوی اٹھی، اس نے اسے شکری کریں گے اس کی۔ میں نے کہا اسے آنے میں دیر لگتی ہے، اس دولت کو جانے میں دیر نہیں لگا کر، جائز جگہ خرچ کرو۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، 1.5 گھنٹہ آتش بازی چلتی رہتی، دبا کیا ہوا؟ فلانا دنیا میں کوئی سا کہاں پیسے لیتے ہیں؟ کم سے کم وہاں لگا دیتے جہاں ایک کے بدلے میں اللہ 10 عطا فرماتا ہے، 10 عطا فرماتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ دولت دیتا ہے نا تو ہم غریب کو دوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہن کے کہتے ہیں ذرا سائڈ سے چل، میرے کپڑوں پہ دھبا نہ لگ جائے، تو نے جوتا کہاں لگا دیا؟ دیکھتا نہیں ہے میرا قیمتا جوتا ہے؟ تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی لہجوں کو تلخ نہ کرنا، کبھی انداز کو نہ بگاڑنا۔ یاد رکھیے گا، جتنا اللہ تمہیں امیر بنائے اتنا جھکنا سیکھو۔ جب تک جھکتے رہو گے خدا کی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھیں گے۔ جب اکڑنا شروع کر دو گے اسی دن سے تمہاری بربادی کا آغاز ہوتا نظر آئے۔ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری میری نظر میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر باپ اپنی اولاد کی نظر میں بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے، ایک آواز اولاد کے سامنے میری آواز 5 بار نہیں جانتا۔ اولاد کی نظر میں باپ سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کمینہ وہ ہوتا ہے جو اولاد کے سامنے باپ کو ذلیل کر دے۔ مانگی ہوئی چیز لا کے اس کے قدموں میں ڈال۔ آپ کو دوا دلانے تک کا روادار نہیں ہے، ہم کدھر چلنے لگے؟
باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے. لوگ دعاؤں کے لیے معاف کیجیے صحیح وہ نہیں ہے جس کے پاس امیر وہ نہیں ہے جو گھر پتی امیر وہ ہے جس میں اٹھانے کا جگر ہوتا ہے اٹھانے کا جگر. اجمیر والے کے نام کے نعرے لگاتے لگاتے بوڑھے ہو گئے. ساری دنیا کا نماز پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جگر سب سے بڑا اگر رب نے رکھا ہے تو سیدوں کے سینے میں رکھا ہے. سرکار غریب نواز پڑھتی واپس آئے نا. میں نے تو تمہیں نئے کپڑے پہنائے تھے یہ پرانا کدھر سے ہو گیا. گئے تھے تو دونوں نئے کپڑے تھے. ایک پرانا ایک نیا کیسے میں نے اپنا ایک نیا کپڑا یہ تھا اس کا پرانا میں نے لے لیا. ماں نے ماتھا چھوڑ کے کہا میرے لال تو بڑا غریب نواز ہے. آج پوری دنیا غریب نواز کہہ کے آواز دے رہی ہے. یہ جگر ہونا چاہیے. عید گزری ہے سب نے عید دیکھی. غریبوں کے حصے میں اس بار بھی یتیم اس بار بھی محروم رہ گئی عید سے. اس بار بھی عید پہ یتیموں نے پھل بیچ کر کے بچوں کے کھلونے بیچ کر کے دن گزار دی. غریب کا بچہ نئے کپڑوں میں نہیں تھا تو ایک 500 روپے کا جوڑا اسے ملا تھا. خدا کی قسم تم یتیموں کا انتظام کرتے خدا عرشوں سے تمہارا
ہے ربی بن سلیمان، اتنا غریب بندہ ہے کہ 20 سال تک جوتیاں گاٹ گاٹ کر مدینے جانے کی تیاری کرتا رہا. توجہ ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. اتنے اچھے لوگ ہیں نا تو پھر گھنٹوں تک بولو تب بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے. بڑا اچھا مجمع ہے سرفراز بھائی، اللہ سلامت رکھے. بہت دل سے یہ بات سننی ہے. نام کیا تھا؟ ربی بن سلیمان. ٹھیک، اتنا غریب بندہ، لیکن ایک تمنا تھی مدینے جاؤں مدینے جاؤں مدینے جاؤں. اس وقت جو تھا نا بغداد سے مدینہ جانے کے لیے نا سواری بھی خریدنی پڑتی تھی کمزور لوگوں کو، اور زیادہ راہ بھی مشکل تھا. آج 4 گھنٹے کا سفر ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے لوگوں کا، 8 گھنٹے کا سفر ہے، 10 گھنٹے میں مدینے پہنچ جاتے ہیں. اس وقت مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جائیں کیسے جائیں کیسے جائیں. 20 سال تک جوتیاں کاٹتے رہے. 20 سال تک. جب تیاری مکمل ہو گئی نا، اٹھے اور سواری خریدی، احرام خریدا، ضرورت کا سارا سامان خریدا. سوچا چلیں جو ہماری مسجد کے عالم ہیں نا سب سے بڑے بستی کے، ان سے ملاقات کر لیں اور ان سے کہیں کہ کچھ نصیحت فرما دیں. ان کے پاس وہ گئے. آج تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ مولوی کو غلام سمجھتا ہے، لیکن اس وقت کے لوگ بھی علماء کی عزت کرتے تھے، اور آج بھی اچھے لوگ عزت کرتے. گئے، جا کے کہنے لگے میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. انہوں نے کہا سنو ربی بن سلیمان، حضور کے شہر جا رہے ہو، ایک کام کرو، اپنی بستی کے سارے لوگوں سے، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی، بستی کے لوگوں سے جانے سے پہلے ایک بار معافی طلب کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے پلٹ کے نہ آ سکو. ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھ گیا ہو، کسی کو تکلیف ہو گئی ہو. یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے. کہا بڑی اچھی بات ہے. ہر دروازے پہ گئے، جاتے رہے، سب سے آپ نے معافی تلافی کی، بتایا مدینے جانے والا ہوں. آخر میں بستی کے بالکل باہر ایک مکان بنا ہوا تھا، اور وہ مکان سیدوں کا مکان تھا. توجہ ہے سب کی؟ سوچا کیوں نہ سیدوں سے بھی دعائیں لے لیں. گئے. کون؟ ربی بن سلیمان. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مدینے جا رہا تھا، اس لیے آیا ہوں، کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. حضور کے شہر جا رہا ہوں، کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا، معافی دے دینا. اندر سے خاتون کی آواز آئی. کہا ربی بن سلیمان، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس گھر میں تو کوئی مرد ہی نہیں، اور اس گھر کی عورتیں مردوں سے ملا نہیں کرتی. جا رہا ہے نا تو اتنا سا کام ہمارا بھی کر دینا، ہمارے نانا سے ہمارا سلام کہہ دینا. انہوں نے کہا گھر میں کوئی مرد نہیں، اور کہا جانا تو ہمارے نانا سے سلام کہہ دینا. ربی بن سلیمان نے سلام کیا، جانے لگے. چند قدم بڑے تھے، گوشت کی خوشبو آ گئی. آج ہر گھر میں بنتا ہے، پہلے ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا. یہ دور گزرا ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا. اسی ہندوستان میں ہر کسی کے گھر گیہوں نہیں ہوتا تھا روٹی کھانے کے لیے، چاول نہیں ہوتا تھا. جو پرانے زمیندار تھے ان کے یہاں ہوتا تھا گیہوں اور چاول کا اہتمام، ورنہ سٹی، جوار، باجرہ، اسی سے زندگیاں گزرتی تھی. گوشت کی خوشبو آئی، قدم رک گئے. دروازے پہ آ کے کہنے لگے سیدہ کم سے کم ایک بوٹی اپنے دروازے سے تبرک کے طور پہ کھلا دو. جب اتنی بات کہی، اندر سے آواز آئی ربی بن سلیمان چلا جا، یہ گوشت تیرے کھانے کا نہیں ہے. جب اتنا سنا نہ کہنے لگے کیوں؟ جو شریعت آپ کی ہے وہی ہماری ہے، جو دین آپ کا ہے وہی ہمارا ہے، جو آپ کے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ کہا یہ نہ پوچھ چلا جا. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، میں ایک پیالی کا سوال کرتا ہوں. جانے سے پہلے تبرک مانگ رہا تھا، اندر سے سیدہ کے رونے کی آواز آئی. کہا ربی بن سلیمان ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب سیدوں پہ ظلم ہوا اور جو سمرقند و بخارا میں سیدوں کو ایک طرف سے شہید کیا گیا، اس میں ہمارے گھر کے بھی سادات تھے، سارے شہید ہو گئے، لیکن ہمارے گھر میں
بچیاں بچیاں رہ گئی. تمہیں کیا بتائیں, کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے. آج واقع کا عالم یہ کہ بچیاں بھوک کے قریب آ گئی. ہمارے نانا کی شریعت یہ کہ اگر جان پہ بنا ہے تو پھر جان بچانے کے لیے اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے. ربی تجھے کیا بتاؤں, جب بچیوں کا فاقہ حد سے زیادہ بڑا, سانسوں پہ آن بنی تو میں گھر سے باہر نکلی کہ کوئی چیز گری پڑی ملے گی, وکیل لا کے بچوں کو کھلا دوں گی. کر ربی تجھے کیا بتاؤں, میں دریا کے کنارے گئی تھی, وہاں سبزیوں کے پتے بھی نہیں ملے. واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مرا ہوا پرندہ مل گیا, میں نے اسی کو اٹھا لیا. ربی اسی کا گوشت ہے, مردار حرام ہے, لیکن ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم کھا کر کے زندگی بچا سکیں. اتنا سنا کہ ربی بن سلیمان نے آنکھیں مچلی ہے, روتے ہوئے واپس آتے ہیں, آ کر کے اپنی سواری کو بیچا, حج کے سامان کو بیچا اور سارے پیسے کو اکٹھا کیا. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج تم تو حج کے لیے جا رہے تھے, یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا بیوی مجھ سے نہ پوچھ, اب اس سے بھی زیادہ ضروری کام آ گیا ہے. ربی بن سلیمان نے ساری پیسے کو اٹھایا, سیدہ کی چوکھٹ پہ دے کے آ گیا. بیوی نے کہا کیوں نہیں جاتے حج کو؟ کہا کیا ضرورت ہے, اللہ پیسے دے گا, حج پھر بھی ہو جائے گا. مجھ سے زیادہ ضرورت کے حقدار مصطفیٰ کے گھر والے, ان کی بیٹیاں تھی, یہ پیسہ انہیں دے دیا. اللہ چاہے گا گھر رہتے ہوئے حج کا ثواب عطا فرما دے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ, نعرہ حیدری زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان جو ہے سارا ہی دے دیا, لیکن گاؤں والے بھی کچھ بڑے آگے ہوتے. لوگوں کو پتا چلا ربی بن سلیمان حج کے لیے جا رہے. کہاں جا رہے؟ حج کے لیے. صبح ہی لوگوں کی لائن لگ گئی مبارکبادی کے لیے. ربی بن سلیمان نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا مدینے, لیکن مدد بھی ایسی کی کسی پہ کھولا نہیں, راز نہیں کھولا, سب کچھ بیچ کے سیدوں تک پہنچا دیا. کہا سیدہ یہ رکھ لو, یہ رکھ لو. انہوں نے انکار کیا. سبحان اللہ. کہا نہیں تم جاؤ. کہا کس منہ سے جاؤں؟ اگر حضور نے کہا مجھ سے پوچھ لیا مدینے شریف میں میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ آیا, مجھے تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے, میں کیا جواب دوں گا حضور کو؟ کہا نہیں جانا, قبول کر لیں. دیکھ کے آگے بستی والے آگے. ربی بن سلیمان نہیں جاتے. کہا نہیں جانا ہے. لوگوں نے گالیاں دی, برا بھلا کہا کتنا بدبخت ہے ربی بن سلیمان, ساری تیاریاں ہوتے ہوئے بھی نہیں جا رہا مدینے کو, لیکن راز راز رکھا, کسی کو بتایا نہیں. ربی بن سلیمان گھر کے اندر بند ہو گئے. کہاں بند ہو گئے؟ گھر کے اندر بند ہو گئے ربی بن سلیمان. اور بچے نکلتے تو بچوں کو بچوں نے تانے دیے, پھر بچے نے بھی نکلنا بند کر دیا گھر سے. ادھر ربی بن سلیمان اپنے گھر میں, ادھر حاجی حج کے لیے پہنچ گئے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آج آخری رات ہے, چلو کچھ یادگار کچھ نشانیاں یہاں سے خرید لیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا نہیں, آج آخری رات ہے, حرم میں بیٹھ کے گزاروں گا, پتہ نہیں اب زندگی میں دوبارہ سفر میسر ہونا ہو. فرماتے ہیں آ کر کے بیٹھ گئے حرم شریف میں. دو فرشتے اترے, آپس میں باتیں کرنے لگے. اس بار کتنے حاجی آئے؟ کہا 2 لاکھ. پھر پہلے نے سوال کیا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ دوسروں نے کہا اللہ نے اس بار سب کا حج قبول فرما لیا ہے. کہنے لگے اس بار سب کا حج قبول ہوا؟ کہا ہاں. کہا ایسا کون ہے جس کے بدلے میں؟ کہا رب کا ایک نیک بندہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سارے حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے. سبحان اللہ. جب یہ آواز سنی نا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے قریب ہوئے, کہنے لگے بتاؤ نا وہ کون ہے جس کے صدقے میں میرا بھی حج قبول ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس بندے کا نام ربی بن سلیمان ہے. کہا کون سے خیمے میں ملے گا؟ کہا وہ آیا نہیں ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آگ نکل گئی, کیسا نیک بندہ ہوگا, آیا ہی نہیں اور رب نے بغیر آئے ہی اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا. کہا پھر ملے گا کہاں؟ کہا چلے جاؤ, بغداد کی فلاں بستی میں رہتا ہے. دوستوں نے کہا چلیں ہندوستان؟ کہا نہیں, مجھے پہلے اپنے
اس نیک دوست کو جا کے دیکھنا ہے جس کے صدقے میں رب نے میرا حج قبول کیا ہے. نام پوچھا، جو بتایا تھا ایڈریس اس جگہ پہ پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا ربیع بن سلیمان کہاں ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک معتبر بڑی مشہور شخصیت تھی. نام بتایا، کون؟ کہا میں فلاں ہوں. سب نے کہا حضور آپ اور اس شخص سے کیا ملنا؟ وہ تو بڑا بدبخت ہے، وہ اتنا بدبخت ہے کہ اعلان کر کے بھی نہیں گیا. فرمانے لگے اسے گالی نہ دو، اسے تم نہیں جانتے، یا تو میں جانتا ہوں یا مصطفیٰ اور خدا جانتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ربیع بن سلیمان کے دروازے پر پھر دستک دی. کون؟ کہا ربیع بن سلیمان ہو؟ کہا جی. کہا تم سے ملنا ہے. کہا جناب میں دروازہ نہیں کھول سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں گاؤں والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. کہا کھول، میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں، ملنا چاہتا ہوں. جیسی دروازہ کھولا ربیع بن سلیمان دوڑے، پیر چومنا چاہتے تھے، آپ نے پکڑ کے سینے سے لگایا. کہتے میرے یار بتا تو صحیح کون سی نیکی کر کے بیٹھا ہے جس کے صدقے میں رب نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے؟ رب نے سب کا حج قبول فرمایا ہے. کہ حضرت پوری بستی مذاق بنا رکھی ہے، آپ تو ایسی باتیں نہ کریں. رونے لگ گئے ربیع بن سلیمان. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کہ میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، مکے سے آ رہا ہوں. میں نے وہاں پہ لوگوں کو، فرشتوں کو باتیں کرتے دیکھا کہ وہ تیرا تذکرہ کر رکھے تھے، انہوں نے تیرا مجھے بتایا نام. آپ کہتے بتانے کی کون سی کی ہے؟ اس نے ساری بات بتائی. کہا تو حج کے لیے کیوں نہیں گیا؟ کہا آپ ذرا بات سوچے تو صحیح، حضور کی بیٹی فاقے سے رکھے اور میں طواف کعبہ کروں، نبی کی بیٹیاں فاقے سے رکھے حرام چیزیں کھائیں اور میں جا کے مدینے میں موج کی زندگی گزاروں. کہا میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا. کہتے مبارک ہو تجھے رب نے اتنی عزتیں بخشی ہے، تیرے صدقے میں حج قبول ہو گیا ہے. یہ کہہ کے جانے لگے. ربیع بن سلیمان نے کہا تھا حضرت جاتے رہے ہو باہر کسی سے نہ بتانا ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے، بہت ہنسیں گے. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نکل گئے. لیکن اب ربیع بن سلیمان سوچ لگے ہیں کیا وہ سچ ہے جو خواجہ قطب الدین نے کہا ہے؟ کیا وہ حقیقت ہے جو خواجہ قطب الدین کہہ کے گئے ہیں؟ یہ سوچتے سوچتے روتے روتے سو جاتے ہیں. جیسی سوئے گئے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں. کہتے ہیں ربیع بن سلیمان کیا سوچ رہا ہے کہ خواجہ قطب الدین نے جو بتایا ہے وہ سچ تھا کہ نہیں؟ کہتے ہیں قیامت بعد میں آئے گی، انتظار کے لمحے ختم. تو نے میری بیٹی کو فاقے نہیں رکھا ہے، اس کے رزق کا انتظام کیا ہے، میں تجھے جنت کی خوشخبری دینے مدینے سے آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت سرکار کی آمد. حضرت علامہ مفتی حماد رضائی قبلہ زندہ باد زندہ. یہ ہوتی ہے لمحوں کی نیکیاں صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جاتی. کریں ہم نیک کام، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے. ہم انسان ہیں، مشکل نہیں ہے. اللہ نے اتنا آسان بنا دیا، اس کو اتنا آسان کر دیا. آپ خرچ کریں. اور بات یہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ جو دیا ہوا ہوتا ہے نا، لٹایا ہوا، یہ بڑا کام آتا ہے، بڑا کام آتا ہے. ایک بات اور کہہ دوں، جہاں دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے دعائیں کام شروع کر دیتی ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ جہاں دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے دعائیں کام کرنا شروع کر دیتی. لیکن شرط دعا لینے والا بندہ ہونا چاہیے. آج دعا لینے کے عادی نہیں ہے. بہن کو بھی دے رہا ہے تو جتا کے دے رہا ہے، بھتیجوں کو بھی دے رہا ہے تو جتا کے دے رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب کسی کا بھائی انتقال کر جائے، یتیم بھتیجے چھوڑ کے گیا ہو نا، بچے یتیم اپنے، تو سگا بھائی نا تیجے 40ویں تک بھتیجوں کو گود میں یتیموں کو بٹھا کے رکھتا ہے، اور 40ویں کے بعد اپنے بچوں کو بھی نا ان یتیموں کے سامنے کھانے نہیں دیتا ہے. یار دکھانے کے لیے کیا تو کیا کیا زمانے کو. انہیں دکھاؤ نا جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے. حضور کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. کتنے یتیم ایسے ہم یہ کنڈیشن ہماری ہے. 40واں ہو سارے رشتہ دار آتے ہیں نا، 10ویں 40ویں میں ان بڑی فاتح کے موقع پہ نا بڑا پیار دکھاتے ہیں. کہتے لوگ آ کے نا سب سے پہلے پوچھتے ہیں فلاں کے بچے کدھر ہیں، کیونکہ ہمدردی ہوتی ہے دلی نا یتیموں سے.
اللہ نے ایک جگہ رکھی ہے دل میں یتیموں کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس جگہ کا دروازہ ہی بند رکھتے. صاحب بندہ کے کہتا فلاں کے بچے کدھر ہے؟ کتنے بچے چھوڑ کے گیا یار؟ کہتے 3 بچے چھوڑے، 1 بیٹی ہیں 2 بیٹا ہے. تو سب دیکھنا چاہتی ہیں. تو وہ چچا کی گود میں ہوتے اور چچا کہہ رہا ہوتا جی آج سے میں ان کا باپ ہوں، کوئی دقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دوں گا لیکن انہیں نہیں. لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے. جب 40واں گزر جاتا 6 مہینے لوٹ کے آتے نا، پھر سگا چچا دروازے بند کر لیتا ہے. کیا فائدہ ایسی گود میں نہ بیٹھاتا، کم سے کم یتیموں کی آس تو جھوٹی نہ ہوتی. وہ باپ کے بغیر جینے کے عادی تو ہو جاتے. تو نے گود میں بیٹھا کے جھوٹی تسلی دے کے ایک دکھ اور دے دیا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یتیم بھتیجے آتے نا، اپنے بچوں کو جو پیزا برگر لا کے دیا نا، کہتا اندر جا کے کھا لے کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے. اور لوگوں اگر سگے یتیم بھتیجوں کی کھانے پہ نظر پڑنے لگ جائے اور لوگ اپنے بچوں کو چھپا کے کھلانے لگے تو سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. کنڈیشن اچھی نہیں ہے آج کی ہماری. کوشش کرو دعائیں لیا کرو، دعائیں لیا کرو. دعائیں کیسے لی جاتی ہیں؟ حضور کی بارگاہ ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے ایک صحابی آئے اور آقا کریم کی عادت کریمہ تھی، حضور سب سے خیریت پوچھا کرتے تھے. خیریت پوچھتے تھے. وہ کہتے تھے سرکار خیریت ہے؟ تو سامنے والا بندہ کہتا تھا شکر رب کا. پھر حضور دعائیں دیتے تھے تو دکھ بھی سکھ میں بدل جایا کرتے تھے. وہ آگے بیٹھ گئے. حضور سرکار فرماتے ہیں خیریت ہے، شکر اللہ کا. یا رسول اللہ غربت بڑی ہے، غریب ہوں. آقا کریم سے باتیں چل رہی ہیں. اتنے میں جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ یہ بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، ظہر تک کا مہمان ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. حضور نے اتنا سنا نا، آنکھیں بھیگ گئی، کیونکہ وہ تو چڑیوں کا غم دیکھ کے بھی رونے لگ جاتے تھے. یہ میرے حضور کا اخلاق ہے، حضور کا اخلاق ہے. آنکھیں بھیگی. حضور فرماتے ہیں یار ایک بات بتا، اتنا بڑا آقا نبیوں کا امام ہو کے غلاموں سے کیسے باتیں کر رہا ہے؟ بتانا یار کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور 2 تمنائیں دل میں رہ گئی ہیں. کون سی؟ کہتے آقا میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور نمبر 2 میری ایک تمنا ہے کاش میری بھی بیوی ہوتی، جب دنیا سو جاتی میں اس کے ساتھ مصلے پہ آتا، وہ بھی رو کے رب کو مناتی، میں بھی رو کے رب کو منایا کرتا. یہ بات جب کہی نا، حضور جانتے ہیں کل تک کا مہمان ہے. حضور نے کہا میرے عثمان کو بلاؤ. حضور فرماتے تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہتے یا رسول اللہ غریب اتنا تھا کہ کسی نے بیٹی نہیں دی. آقا فرماتے خاندان میں کوئی لڑکی ہے نا؟ حضور میرے چچا کی بیٹی. فرماتے ہیں جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. حضور نے پیغام بھیجا، چچا آ گئے. یا رسول اللہ حکم. آقا فرماتے ہیں بیٹی جوان ہے؟ کہا جی. کہا پھر اس کے ساتھ نکاح کر دو. وہ غلام تھے حضور کے، بیٹی کا مسئلہ نہیں، حضور کہہ دیتے تھے تو ہنستے ہنستے سر کٹا دیا کرتے تھے. حضور منظور ہے، حضور آپ کا حکم ہمارا آخری فیصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں نکاح آج ہی ہوگا، کیونکہ جانتے تھے کل انتقال ہونا ہے. جبریل نے جو خبر دی کل انتقال ہونا ہے. آقا کہتے ہیں نکاح آج ہی ہوگا، جلدی تیاریاں کرو. تیاریاں شروع ہو گئی. حضور نے نکاح کرایا. آقا کریم نے فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی آگے. فرمایا سب سے شاندار میٹھا بناؤ اور میرے اس غلام کے دسترخوان پہ بھجواؤ. شام تک حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ میٹھا پہنچ گیا. میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے، دسترخوان پہ میٹھے کا تھال لگائے، حلوہ بنا سامنے رکھا ہے، ابھی کھایا نہیں.
سوچو جس کی زندگی نے پہلی مرتبہ میٹھا دیکھا ہو کتنے ارمان اور کتنی خوشیاں اس کے دل میں ہوں گی، مگر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آواز آ جاتی ہے وہ گھر والوں خدا کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس غریب کے گھر حلوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور حلوہ بھی وہ جو زندگی کی بڑی اہم تمنا تھی۔ جیسے غریب نے دروازے پہ فقیر نے آ کے کہا ہے کچھ ہے تو خدا کے نام پہ دے دو، بیوی نے شوہر کو دیکھا، شوہر نے بیوی کو دیکھا، مسکرائے، کہنے لگے میں اپنا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا پھر میں تم سے کم تھوڑی ہوں، میرا بھی لے کے چلے جاؤ۔ پورا طبق اٹھایا، اٹھا کر کے غریب کو دے دیا۔ غریب نے کہا مالک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے۔ غریب کو لے کر کے چلا گیا۔ جب اگلا دن آیا میرے مصطفیٰ نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ فلاں کے دروازے پہ چلے جاؤ اور دائیں بائیں رہنا، دوپہر تک انتظار کرو، اگر اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے فوراً مجھے آ کے خبر کر دینا۔ وہ صحابی دوپہر تک بیٹھے رہے، کوئی رونے کی آواز نہیں آئی۔ شوہر پڑھنے حضور کے پیچھے آئے، آقا فرماتے کیا حال ہے؟ سرکار سارے خوش ہیں، سارے لوگ خوش ہیں، کوئی نہیں رویا۔ آقا کہتے پھر جاؤ، پھر زہر سے عصر تک بیٹھے گئے، پھر کوئی نہیں رویا۔ عصر کی نماز پھر آقا کے پیچھے پڑھی، سرکار فرماتے کہ کیا ہوا؟ کہا سرکار کوئی نہیں رویا۔ کہتے ہیں جبریل نے تو یہ کہا تھا یہ ظہر تک کا مہمان ہے، ابھی تک وہ اس کا انتقال کیوں نہیں ہوا؟ آقا کریم نے اتنا سوچا تھا، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل بتا تو صحیح، جو تو نے خبر دی تھی وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو نے کہا اس کا انتقال دوپہر تک ہو جائے گا، لیکن وہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ حضرت جبریل مسکرائے، کہتے یا رسول اللہ تقدیر یہی تھی، زندگی اتنی ہی تھی، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو کل بندہ بیٹھا تھا آقا اس کو ظہر تک انتقال کرنا تھا، لیکن کل جب یہ دسترخوان پہ بیٹھا تھا اس کے آگے تھال رکھا تھا، اس کا پسندیدہ حلوہ تھا، دروازے پہ سائل آیا، اس نے وہ حلوہ اٹھا کے دے دیا۔ اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ آقا جیسے اس نے اتنا کہا ہے اللہ نے مرنے والے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور ویس ملت، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ حیدری۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ جو کام دوا سے نہیں ہوتے وہ دعا سے ہو جایا کرتے۔ ہم نے دعا کے رستے ہی بند کر لیے۔ ہم دعا کی طرف تب پلٹتے ہیں جب دوائیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، پھر پوچھتے ہیں کوئی رستہ ہے بتاؤ، فلاں سے پانی پڑوا لو، فلاں سے دوا کرا لو۔ ہم پہلے سے ہی دعا اسٹارٹ کر دیں، دوا اپنا اثر کرے گی، دعا اپنا اثر شروع کر دے گی، لیکن اس کا تعلق دل سے، زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو منانے کے لیے کرنا ہے، رب کو منانے کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں حضور کا کردار اپنانا ہے۔ نوجوانوں ناجائز خرچوں سے نکلیں، جائز خرچ کریں۔ نکاح حضور کی سنت ہے تو پھر کام بھی وہی کریں۔ جوانی اللہ نے دی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے۔ ہم نے کتنے دولہوں کو جو گھر سے دولہا بن کے نکلے ہم نے کفن میں لپٹ کے آتے دیکھا ہے۔ کچھ دن پہلے بارات لوٹ کے آ رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، 4 لوگ بارات میں آن روڈ ختم ہو گئے، آن دا اسپاٹ ختم۔ اس میں ایک دولہا دلہن بھی تھا، 2 یہ اور پھر گھر کی بچیاں تھیں 2 دولہا کی، 4 لوگ مر گئے۔ پتہ ہے کچھ موت کا؟ اللہ نہ کرے تیرا ڈی جے بج رہا ہو اور ملک الموت اپنا کام شروع کر دیں، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ جی زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب مرو اور کوئی پوچھے کون گیا گئے، تمہارا کفن یہ کہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمارا رب کریم ہے، ہم کوشش کریں گے تو ہمیں وہ خالی نہیں رکھے گا۔ ہم رب کے ماننے والے ہیں، ہمارا رب پاور والا ہے، طاقت والا ہے، طاقت والا، وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ 2 دریا کو جوڑ کے بھی اکیلا رکھتا ہے، الگ رکھتا ہے۔ جن پانیوں کو لوگ دیواروں سے نہیں روک سکتے وہ قدرت کے پردے لگا کے روک دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ قرآن نے نہیں کہا
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ تو قرآن اعلان کر رہا ہے. اپنے رب سے مانگیں, اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا, میں ایک بات بتاتا ہوں, اگر زمین اچھی ہوتی ہے نا تو فصل اچھی ہوتی ہے, مائیں اچھی ہوتی ہے نا تو نسل اچھی ہوتی ہے. غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے, غلط غذا سے نسل خراب ہو جاتی ہے. فصل 6 مہینے میں کٹ کے دوبارہ آ جاتی ہے اور اولاد کا زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. کوشش کریں, ہم سے زیادہ, مدرسے سے زیادہ ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اولاد کو اچھی تربیت دے. جب کوئی بھتیجا چچا کی شادی میں ڈی جے پہ چچا کو ناچتے دیکھے گا, آنے والے دور میں بتاؤ صلاح الدین ایوبی کدھر سے آنے ہیں؟ کیا زمین پھاڑ کے نکلیں گے یا آسمان سے اتریں گے؟ انہی گودوں سے صلاح الدین آئیں گے. قسم خدا کی بس اتنا ہے, بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بن جائیں اور بیٹے غلام مولائے کائنات بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے میرے بھائی. کوشش کریں, نیک کاموں کی طرف بڑھنا ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ نے اچھے کام میں لگایا, ہاں رہتی دنیا تک آپ کا یہ جلسہ یاد رکھا جائے گا اور قیامت میں بھی اس کے تذکرے ہوں گے, قیامت میں بھی اس کے تذکرے ہوں گے. اور پھر اس کی برکتیں اللہ نسلوں کو عطا فرمائے. نسلوں کو اللہ اس محفل کے صدقے میں جن بچوں کے نام سے اس کو سجایا گیا ہے نا, اللہ ان بچوں کی نسل میں قرآن کے قاری پیدا فرما دے. اللہ جس پہ کرم کرتا ہے اس کی نسلوں میں عالم پیدا فرماتا ہے, حافظ پیدا فرماتا ہے. اس لیے کہ ان کی یہ عظمتیں ہیں کہ یہ ایسے 10 بندوں کو جہنم میں لے کے جنت میں لے کے جائیں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا. کتنا بڑا کہ یہ آفر ہے کسی گھر میں اگر حافظ قرآن ہے. اور عالم کے بارے میں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی حساب نہیں. فرمایا عالم بے حساب لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ ان نسلوں میں قرآن کے قاری دین کے عالم پیدا فرما دے. ہاں اللہ اگر آپ کو بیٹا دے, بیٹی دے, تو پھر گھر میں آپ کے خوشیاں آئے تذکرے مدینے والے کے ہونے چاہیے, تاکہ فرشتے نوٹ کرے بچے سرفراز کے تھے, تذکرہ عبداللہ کے لخت جگر کا ہو رہا تھا. یہ ڈائری بننی چاہیے. یہ نہیں نکاح تو تھا لیکن ابلیس کے بندے بنے ہوئے تھے سارے, ایسا ناچ رہے تھے کہ ہوش ہی نہیں تھا. ہاں نہ کرو, یہ بند کر دو. اب ناچنے کا وقت نہیں رہ گیا. اب پلٹاؤ اپنے رب کی چوکھٹ پہ. اور اگر ہو گئے گناہ تو بڑا کریم ہے, ہمیں ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے, اسے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی. جی جی, وہ کبھی معاف کرنے پہ یہ شرط نہیں لگاتا تو نے 40 سال گناہ کیے 40 سال ناک رگڑ, تو نے 80 سال گناہ کیے 80 سال ناک رگڑ. وہ اتنا کریم ہے, کہتا چل 80 سال بیت گئے گناہ میں نا, اب احساس ہو گیا تجھے, لوٹا, مالک کیا دے گا. وہ کہتا تو 2 آنسو لے کے آ, میں کرم کا دریا بہانے کے لیے تیار ہوں. آج بھی آواز بریلی سے آتی ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کریں گے انشاءاللہ, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. بس آخر میں شجرے کی فرمائش ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپریٹر صاحب سے پہلے ایک عرض کر لوں, فرمائش میری ہے کہ اس کو تھوڑا سا ساؤنڈ دے کے تھوڑا سا ہی کو دے دے. اور مجلس سے بھی میری ایک فرمائش ہے, جتنی خوبصورتی سے آپ نے تقریر سنی ہے نا, اب اسی خوبصورتی سے یہ شجرہ بھی سن لیں تاکہ فرمائش بھی پوری ہو جائے اور آپ کی یہ محفل یادگار محفل بن جائے. ٹھیک ہے نا. میرے سامنے سارے نوجوان بیٹھے اور سارے کھانا کھا کے آئے ہوں گے ماشاءاللہ. جو لوگ گھر سے کھانا کھا کے آئے وہ بول دیں سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ خالی تبرک کے چکر میں بیٹھے ہیں. کھائے ہوئے لوگوں میں تو اتنی کم طاقت نہیں ہوتی. بولے ذرا مچل کے یا رسول اللہ, ارے سلامت رہو املاک والو. یہ ہوئی نا بات, اب لگا کہ زبانوں میں بول رہے ہیں نا. جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ لینا مولوی کیا چاہ رہا ہے. مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے, اور یہ سانس تب لے گا جب آپ سبحان اللہ کہو گے. بات صاف اچھی رہتی ہے بابا, اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, خالی نیکی بتا کے اپنا کام کر لوں. میں اپنا بھی کام بتا دے رہا ہوں بھائی, تو بھیا تم سبحان اللہ کہو گے, اس بیچ میں سانس لے لوں. اور کہیں ایسا نہ ہو تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ, مولوی سانس لینا بھول جائے اور کل کا جلسہ ہی ختم ہے نا. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ, ساتھ دیں گے نا. اور یاد رکھنا میں نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں,
جو تکبیریں پوری کر کے ہی ہٹوں گا، چاہے کوئی بھی پیچھے نہ ہو. شجرہ سنا رہا ہوں، ساتھ چھوڑو گے تو میں بھی ادھر کو نکل لوں گا. سیدھا راستہ املاک مراد آباد، گلی بھی نہیں پوچھنی ہے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ اب ساتھ دو اور بول دیں ذرا سبحان اللہ. یہ جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ بنتا ہے نا بھائی، آپ تو اوپر بیٹھ کے سن رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا زیادہ آپ کے زور سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سلامت رہے. یہ پیچھے والے لوگ بھی جلسے میں بیٹھے ہیں اوپر سلپ پہ جتنے، کوئی بات نہیں، حضور کے غلام ہیں. یہ تو چھوٹی سی سڑک ہے، اگر ان کے غلام مسجد پہ آ جائیں تو بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں. واقعی میں نہیں سمجھتا تھا املاک میں اتنا اچھا لوگ سنتے ہوں گے. میں تو ایسے ہی سوچتا تھا جیسا مراد آباد کے عام گاؤں میں اور لوگ گاؤں میں سنا جاتا، ویسے وہاں کے لوگ کہیں گے بڑے اچھے نوجوان لگے. اب آخر میں آپ کو طاقت لگانی ہے. مجھے اتنی گرمی لگی ہے، تھوڑی سی آپ کو بھی لگ جانی چاہیے. اب کتنی زور سے بولیں گے، بول کے دکھائیں اور زور سے. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اسی وقت آپ کو بولنا جب میں اشارہ کروں، ورنہ سارا شجرہ شور میں نکل جائے گا. یہ بھی سننا ہے اور سانس لینے کے لیے سبحان اللہ بھی بولنا. ٹھیک ہے نا؟ جو میرے بھائی کھڑے ان کا تو کہنے ہی کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی ہے. یہ شروع سے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سننے. اللہ اور طاقت عطا فرما دے. ہاں یہ بیٹھے ہوئے والے کرے ہمیں دعا نہیں دی. چیئرمین تو چیئرمین ہی ہوتا بھائی، ہے نا؟ آپ کو کیا ٹائم، آپ تو بیٹھے کرسی پہ، مگر کرسی زیادہ دن نہیں ٹکتی ہے. دنیا کو بتا دو یہ 5 سال چلتی ہے بس. اگر کام اچھا نہیں کیا تو گر جاتے، کام صحیح کرو گے تو پھر ڈنڈی مار کے کام نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بول دے آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے لمک نیکنام، لمک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سمیع اللہ، اسماعیل سمیع اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دوت کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاب، کاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسجد اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ذرا اونچا مانو، ذرا جھوم کے مانو، نمانا چھوڑو. نعرہ حیدری. بسم اللہ. وقت تمام ہوا، گفتگو مکمل ہوئی. پوری گفتگو کا محصل سبق ایک بار اور دہرا دوں. خاموش ہو جائیں بس 1 منٹ. میں 2 منٹ کے اندر اپنی پوری تقریر ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ سے بس اتنا کہوں گا، خدا خوشیاں دے کسی بھی طرح کی تو ہم شیطان کو راضی نہیں کریں گے، رحمان کو راضی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات میری پوری تقریر کی یہ تھی کہ ہم اپنا پیسہ جہاں بھی لگائیں گے جائز جگہ پہ لگائیں گے انشاءاللہ. تیسری بات یہ تھی، میں نے کہا تھا کہ اپنے اس پیسے کو غریبوں کی مدد میں لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اور آخری بات یہ تھی کہ جو کام دوائیں نہیں کر پاتی ہیں وہ کام
دعائیں کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو جس کی آمین قبول ہو جائے، دعا میں کروں سارے آمین کہہ دوں منبر سے نیچے تک۔ اللہ سرفراز بھائی کے بچوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہر حادثے ہر پریشانی سے اللہ ان کے بچوں کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے سرفراز بھائی کبھی کبھی بیمار رہتے ہیں، اللہ امام زین العابدین کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرمائے، خاتون جنت کے صدقے میں اللہ جتنے بھی آئے ہیں سب کو مصطفیٰ کا سچا وفادار بنا دے۔ بس جو ہوئے اغلاط اللہ معاف فرمائے رب کائنات، زندگی لگی آسان پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔